اور تمہاری عادت ہی اعراض کرنے کی ہے۔ اس کی ذرا تفصیل ہے کہ 3 باتوں کا تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان سے معاہدہ ہوا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ہم مذہبوں کو گھروں سے بے وطن نہ کرو، اور اگر تمہارا ہم مذہب قیدی بن جائے دشمنوں کا تو اس کو چھڑاؤ۔ اب ان 2 باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، ایک پر عمل کرتے تھے، چھڑانے پر عمل کرتے تھے، اور قتل سے باز نہیں آتے تھے، گھروں سے نکالنے سے باز نہیں آتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے، اور اس کی سزا کا ذکر۔ پھر آگے وجہ بتلائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کو نظر انداز کر دیا اور دنیا کو ترجیح دے دی۔ تو دنیا کو جو بھی ترجیح دے گا اس کے اعمال درست نہیں ہو سکتے، صراط مستقیم اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، خوف آخرت نہ ہو۔ بس ان آیتوں میں تو یہ 2 باتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا۔ میثاق وثوق سے وعدہ پختہ۔ لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کے خون نہ بہاؤ، یعنی ہم مذہب لوگوں۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، مت نکالو اپنے ہم مذہبوں کو ان کے گھروں سے۔ ثم اقررتم، پھر تم اقرار کرتے ہو، وانتم تشہدون، تم گواہ ہو کہ یہ وعدہ ہوا تورات میں۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ایسے لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے ہم مذہب لوگوں کو قتل کرتے ہو، تخرجون، تم نکالتے ہو، فریقا منکم، اپنے میں سے ایک جماعت، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، ایک دوسرے کی مدد کرتے ان کے خلاف، بالاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِن اسارا تفادوهم، اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم ان کو چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو؟ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض کا انکار کرتے ہو۔ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، نہیں ہے سزا اس کی جو یہ کام کرتا ہے تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر رسوائی دنیاوی زندگی میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، ان کو لوٹایا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف۔ واللہ بغافل عما یعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی، پسند کر لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی ہلکا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ جو پہلی بات ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ سب مفسرین لکھتے ہیں کہ مدینے میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو 2 مدینے کے باشندوں کے، پرانے باشندوں کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔
جو یمن سے گئے تھے صنعاء سے، وہاں جب ٹائم ٹوٹا بھاگے ادھر ادھر، تو یہ 2 آدمی مدینے میں گیا کہ ان کی اولاد جو 2 قبیلے بنے۔ تو اب یہ جو قریظہ تھے یہودی، یہ اوس کے حلیف تھے، اور جو جو خزرج تھے وہ بنو نصیر اور بنو قینقاع کے حلیف تھے۔ ان کی آپس میں جنگ ہوئی، مشہور ہے 120 سال تک، اور 40 سال کا قول بھی 40 سال تک لڑائی ہوتی ہے، تو حضور کے جانے سے ختم ہوئی جب مومن ہوئے۔ تو اب وہ دونوں آپس میں لڑتے تھے، اوس اور خزرج، یہ اپنے حلیفوں کی مدد کرتے تھے اور سامنے اپنے مذہب والے آتے تھے، تو جو قتل تو کرتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے، گھروں کو جلاتے تھے، لیکن جب وہ گرفتار ہو کر یہودی آتے تو پیسے لے کر اپنے حلیفوں کو کہتے کہ پیسے لے لو، ان کو چھوڑ دو۔ کیوں نہیں؟ کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارے مذہب والا قیدی ہو، اس کو چھڑاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ وہ 3 باتیں تھیں، قتل سے بھی روکا، جلا وطن کرنے سے بھی روکا، اور قیدی ہو تو چھڑانے کا حکم دیا کہ چھڑانے والی بات پر عمل کرتے ہو اور قتل سے باز نہیں آتے، گھروں کو جلانے اور نکالنے سے باز نہیں آتے، تو تم کتاب پوری کو نہیں مانتے، کچھ احکام مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی ترجیح دینا۔ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک دوسرے کے خون مت بہاؤ، لَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، مت نکالو اپنے ہم مذہبوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، گواہ ہو، تم مانتے ہو کیسا ہوا، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ایسے لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرتے ہو، تخرجون فریقا منکم، نکالتے ہو اپنے مذہب والوں میں سے ایک جماعت کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف، بالاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کے اندر، یاتوکم اسارا، اگر وہ قیدی بن کر آ جائیں تمہارے پاس تو فادو، ان کو تم پیسے دے کر چھڑا دیتے ہو، فدیہ دے کر، پیسے دے کر، وہ محرم علیکم اخراجہ، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تو حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، تکفرون ببعض، دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو، وما جزاء من یفعل ذلک منکم، نہیں ہے سزا اور شخص کی جو یہ کام تم میں سے کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیاوی زندگی میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یردون، ان کو لوٹایا جائے گا، الی اشد العذاب، انتہائی سخت عذاب، واللہ بغافل، نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر، عما تعملون، ہمارے کرتوتوں سے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہے تصفیق صفن بہانا، اور تظاہرون، حمایت کرتے، اسم اللہ کا بنا فرمانی اور عدوان لوگوں پر ظلم، وہ سارا اسیر کی جمع اسیر کو رکھتے، وفادو فدیہ سے ہے کوئی چیز دے کر دوسری کی جگہ کوئی چیز دینا، یعنی پیسے دے کر ان کو چھڑانا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ جو ہے بڑی اہم بات ہے، اور یہ قصے ہمیں سنائے گئے ہیں، جیسے انہوں نے سارے احکام پر نہ عمل کیا، کچھ پر کیا، تو ایسے ہی اگر مسلمان بھی کریں گے تو جو رسوائی ان کی ہے وہی ان کی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں جی ہم گرنیڈ پھینکیں اور اسرائیل تباہ ہو جائے، ہم جو ہے ذرا گور کر دیکھیں اور مودی بھاگ جائے،
تو یہ اس وقت ہے نا جب ہم پورے دین پر چلیں. تو مسلمان 57 ممالک ہیں یا زیادہ، ان میں سے کہیں بھی قرآن اور سنت اسلامی نظام مکمل نافذ نہیں. عربوں میں حدود ہیں، اس لیے وہاں امن ہے، بہت سی چیزیں اچھی ہیں، لیکن سارا دین نہیں ہے. خود بادشاہت دین کے اندر نہیں ہے. تو پورا دین کہیں بھی نہیں. سندھ کے ایک عالم تھے مولانا عبید اللہ سندھی، تو وہ بڑے مجاہد اور بڑی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے. تو وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کابل گئے تھے. تو کابل کی حکومت کو انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کرنے کے لیے مخبری ہو گئی. تو وہ بچ کر روس چلے گئے. تو وہاں اس وقت جو لیڈر تھا خروشی، اس سے ملاقات ہوئی. تو اس قرآن کی باتیں سنائی، وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اچھا یہ باتیں ہیں قرآن میں. پھر اس کے دماغ میں بات آئی. اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن کتنے اسلامی ملک ہیں، ان میں سے کہاں نافذ ہے؟ مولانا صاحب نے خود لکھا، میرے پاؤں کے نیچے پسینہ آ گیا. مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی میں کون سا ملک بتاؤں جہاں قرآن نافذ ہے. تو باتیں اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہے کہاں، مانتا کون ہے، عمل کون ہے؟ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم فارغ ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. مدینے کی ریاست صرف لنگر کھولنے سے نہیں ہوتی، ہر جگہ مکمل دین ہوتا ہے. انصاف کہاں سے میں کہا ہوا، ہاں بباز الکتاب، یہی کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. جی ہاں. تو اس نے کہا کلو وشربو، بھائی زیادہ نہ کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتے کلو وشربو، کھاؤ پیو. تو کہا بھائی آگے اگلا لفظ بھی پڑھو، آگے ہے زیادہ نہ کھاؤ لا تو سے. اس نے کہا یہ تم پڑھو، پہلے پر میں عمل کرتا ہوں، اس پر اس لیے رسوا ہے مسلمان کے لیے قرآن پڑھنے میں عمل کرتے. ان کی طرف ان کو رسوائی مختلف کفار کی ماتحتی. کئی دفعہ بیت المقدس کو جلایا گیا بخت نصر نے اور وہ عمالقہ نے، اور پھر حضور کے زمانے تک جو ہے، پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ سے. وہ تو عیسائی تھے، عیسائیوں سے چھڑایا. کبھی عیسائیوں نے ان کو تخت و تاراج کیا، رومیوں نے، کبھی جالوت نے، کبھی وہ بخت نصر نے. جب دین کی طرف آتے تھے تکڑے ہو جاتے تھے، جب دین سے بھاگتے تھے تو کمزور ہو جاتے تھے. یہی آج مسلمانوں کا حال ہے. سبحان ربک السلام علیکم، جزاکم اللہ. دیکھتے